قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، اشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. آپ لوگ یہ بتائیے کہ کل جتنا ہم نے سیکھا اس حساب سے اگر ڈر لگ رہا ہو یا پھر آس پاس کسی کی پریزنس محسوس ہو رہی ہو یا فیل ہو رہی تو کیا کرنا چاہیے تھا کل جتنا سیکھا اس سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، نماز قرآن، ہاں، ریڈ یور اذکار، وضو، ڈیلی اذکار، آیت الکرسی. ون امپورٹنٹ چیز آپ لوگ بھول رہے، اذان. ایگزیکٹلی. تو یہ ساری چیزیں تو ہیں الحمدللہ. اذکار تو آپ کو کسی بھی حال پڑھنا ہے، نماز اور یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اف یو فیل کہ کوئی شیطان آس پاس ہے یا کوئی جن پریزنٹ ہے تو سمپلی پلے اذان. He will run away with adhan and multiple times. Okay? Then آیت الکرسی. اچھا ایک اور چیز، one more thing. آیت الکرسی پڑھنے سے بھی جو ہے ایک محافظ فرشتہ ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ پر شیطان جو ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے. Then one more thing. چھوٹی چھوٹی چیزیں کافی ہم نے سیکھی ہے. One more thing is missing. ابھی تک نہیں آئی وہ چیز. بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کرنا. ٹھیک ہے، چلیے. آج کا سیشن ہم ایک بہت ہی پیاری حدیث سے شروع کرتے ہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 70,000 لوگ میری امت میں سے ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو کسی سے رقیہ کرنے کے لیے نہیں کہیں گے، شگن میں یقین نہیں رکھتے ہوں گے، داغ لگانے والے نہیں ہوں گے اور اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے. اتنی پیاری حدیث ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہمارے متعلقین کو ان لوگوں میں شامل کر لے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. کیونکہ ہم اگر اپنی زندگی دیکھیں، ہم اپنے اعمال دیکھیں، اس اللہ عز و جل کے سامنے اپنے اعمال لے کر کھڑے ہوں، پھر اس کا حساب کتاب دو، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ نمبر 1، جو کسی سے رقیہ کرنے کے لیے نہیں کہیں گے. یعنی یہاں پہ رقیہ کا مطلب دعا پڑھنے کے لیے. کوئی بھی اگر پرابلم ہو تو خود جو ہے دعا پڑھیں گے، خود جو ہے رقیہ کریں گے، خود اپنا جو ہے دعا سے جو علاج کرنا ہے وہ خود کریں گے. ٹھیک ہے. جیسے اگر کسی کی نظر لگ گئی ہو، یہ کہنا کہ کوئی پلیز مجھے دعا پڑھ دو، خود ہی دعا پڑھنے والے ہوں گے. گاٹ اٹ؟ پھر شگن میں یقین نہیں رکھتے ہوں گے. یہ تو الحمدللہ کہ اس سے یہ اچھا شگن ہے، یہ برا شگن ہے، اس کے کرنے سے اچھا ہو گیا، اس کے برے کرنے سے برا ہو گیا. تو اس میں جو ہے یقین نہیں رکھنے والے ہوں گے. اور داغ لگانے والے یعنی کاٹرائزنگ، جو یہ بھی ایک طریقہ ہے علاج کا. تو داغ لگانا ہمارے پاس منع کیا گیا ہے ہماری شریعت میں، قرآن احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. تو ویسے تو یہ ہم لوگ کرتے بھی نہیں ہیں، اور الحمدللہ عقیدہ بھی اتنا پکا ہے کہ شگن میں بھی یقین نہیں رکھتے کہ یہ کرنے سے ایسا ہو گیا، یہ کرنے سے ایسا ہو گیا، دودھ ابلنے سے ایسا ہو گیا، بلی کے راستہ کاٹنے سے ایسا ہو گیا. تو یہ ساری چیزوں میں یقین نہ رکھنے والے ہوں گے، اور جو کسی سے رقیہ کرنے کے لیے نہیں کہیں گے. تو میں امید کرتی ہوں کہ اس کورس کرنے کے بعد آپ لوگ اپنا رقیہ خود ہی سے کریں گے، تاکہ ہم سب انشاءاللہ یہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں اس میں ہم لوگ شامل ہو جائیں. یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی جو ہے اتنا شرف دیا گیا جو خود رقیہ کرتے ہیں، خود دعا کر کے دم کرتے ہیں، خود اپنا علاج کرتے، کیا اتنا شرف ان کو کیوں دیا گیا؟ کیونکہ ان کا توکل پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے کہ بس اس مصیبت سے مجھے کوئی اور نہیں، بس اللہ تعالیٰ نکالیں گے. ٹھیک ہے. توکل اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے اور دل مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر مجھے نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، مجھے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو میں اللہ کی پناہ میں خود مانگوں گی، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں خود آؤں گی، اور پھر جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ اس چیز سے نجات دیں گے، کیونکہ دل مطمئن ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. ایک تو توکل، دوسرا دل مطمئن کہ مجھے اس مصیبت سے سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں نکال سکتا ہے. تو یہ اطمینان جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ آپ دیکھیے اللہ پہ پکا یقین، پھر دل مطمئن، اور کسی بھی چیز سے متاثر نہیں ہوتے، کسی بھی چیز سے انفلوئنس نہیں ہوتے، کسی بھی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ از دی اونلی کریٹر. باقی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کریشن سے ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ڈرنے کا حق کسی سے ہے تو پھر وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہے. تو اللہ کے سوا میں کسی سے نہیں ڈروں گی، کسی سے انفلوئنس نہیں ہوں گی. مطمئن مینس بالکل سکون ہے، اطمینان ہے دل میں کہ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر، مطمئن یعنی اطمینان ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر مجھے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ مجھے کوئی نفع پہنچا سکتا ہے. پھر اللہ کی مدد سے الون، ایک اللہ اونلی کی مدد سے میں یہ مشکل سے باہر آؤں گی. تو یہ چیز جو ہے ہونے کی وجہ سے توکل بہت اللہ تعالیٰ کے اوپر اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو اتنا شرف ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان لوگوں میں شامل کر لے، آمین. لیکن اگر ضرورت ہو تو ایسا نہیں ہے کہ رقیہ آپ کسی اور سے نہیں کروا سکتے. یہ کروانا جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ کروانا الاؤڈ ہے، یہ کروانا حلال ہے. یعنی کسی اور کو آپ کہیں کہ آپ مجھے دعا پڑھ دیجئے یا دم کر دیجئے، تو یہ الاؤڈ ہے. لیکن وہ پھر 70,000 لوگوں میں، یہ بغیر حساب کتاب کے جو داخل ہوں گے جنت میں، ان میں شامل نہیں ہوں گے. اور کسی کے پوچھے بغیر آپ رقیہ کر سکتے ہیں. یعنی یہاں پر ایسا ہے کہ کسی سے پوچھنا نہیں ہے کہ آپ مجھے یہ دعا پڑھ دیجئے، لیکن اگر آپ خود ہی سے بغیر پوچھے کسی پر دم کر دیں تو پھر وہ اس کیٹیگری میں یعنی پوچھنے والوں میں نہیں آئیں گے. جس طرح آپ اس کا اگزامپل میں آپ کو یہ دیتی ہوں کہ ہمارا بچہ ہے، اس کو ہمیں لگ رہا ہے کہ نظر ہو گئی ہے یا کچھ اثر ہے اور اس کو دعا جو ہے دم کرنی ہے. تو اگر آپ ان کے بغیر پوچھے ان کو دم کر دیں تو پھر وہ پوچھنے والوں میں نہیں آئیں گے. سملرلی جیسے ہسبینڈ ہے یا پیرنٹس ہے یا پھر بھائی بہن ہے، تو وہ لوگ
کے اوپر کچھ اثر ہم کو لگ رہا ہے اور ان کے بنا پوچھے ہم ان کو دم کر رہے ہیں، یا اسی طرح ہمیں بھی کوئی بنا پوچھے وداؤٹ سوال کیے وداؤٹ جو ہے ریکویسٹ کیے وہ لوگ دم کر رہے ہیں، تو پھر اٹس اوکے، وہ 70,000 لوگ میں ہی انشاءاللہ تعالی، یا پھر وہ ان لوگوں میں ہوں گے جو رقیہ کرنے کے لیے پوچھنے والے نہیں ہیں، لیکن بنا پوچھے رقیہ کسی کا بھی کیا جا سکتا ہے، تو پھر وہ یہ کیٹیگری میں آئیں گے انشاءاللہ۔ از اٹ کلیئر؟ تو دعا کرتے ہیں کہ ہم اتنا رقیہ سیکھ لیں کہ خود کا بھی علاج کر سکے، گھر والوں کا بھی کر سکے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی کر سکے، تاکہ جو ہے یہ لوگوں میں ہم شامل ہو۔ ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ رقیہ کرنا جب آپ سیکھ لیں نا، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہر وقت اپنے پاس دم کیا ہوا پانی رکھ سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں بھی میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح دم کر کے رکھنا ہے، تو وہ سامان آپ ہر وقت اپنے گھر پر یا اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، تو تاکہ کبھی بھی کسی کو بھی جو ہے اگر تکلیف ہو تو وہ امیڈیٹلی آپ ان کو دے دیں، تاکہ ان کو راحت ہو، اور وہ لوگ پھر پوچھنے سوال کرنے والوں میں سے بھی نہ ہو، تاکہ جو ہے اگر کوئی آپ کے سامنے تکلیف کا بیان کرے یا آپ کو سنائے کہ مجھے فلاں تکلیف ہے، تو آپ امیڈیٹلی ان کو وہ سامان دے دیجئے، تاکہ جو ہے ان کو شفا ہو جائے، اور وہ ان لوگوں میں بھی یعنی یہ موقع ہی مت آنے دیجیے کہ وہ لوگ آپ سے پوچھے کہ مجھے دم کر کے دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اکیلے جنت میں جائیں گے تو اچھا لگے گا بھی نہیں نا، ہم چاہیں گے کہ ہمارے آس پاس کے ہمارے جو قریبی لوگ ہوئے سبھی ہمارے ساتھ آئے انشاءاللہ۔ جی پانی بتائیے۔ خوف کے دو پہلو ہم کل لے رہے تھے، ایک تو جو ہے نا کبھی اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ ناٹ نیسسریلی آلویز جن جو ہے پوزیس کرنے کی وجہ سے ڈر لگتا ہے، یا جن حاوی ہونے کی وجہ سے ڈر لگتا ہے، یا پھر کیا کہتے ہیں اپنے جن کا آس پاس ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ ایک تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے کل ہم نے بہت جنات کے بارے میں سنا، ان کی باتیں کی، تو ایسے بھی جو ہے ڈر لگ سکتا ہے۔ تو یہ جنات سے بے وجہ ڈر ہوگا کہ ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قصے سننے سے، کہانیاں سننے سے کچھ ڈر جو ہے انسان کے ذہن کے اوپر طاری ہو جائے، تو اس وجہ سے بھی ڈر ہو سکتا ہے۔ لیکن جن کے مسلط ہونے کی وجہ سے بھی جو ڈر ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے کہ عجیب عجیب چیزیں نظر آتی ہے، عجیب عجیب آوازیں سنائی دیتی ہے، ایسا لگتا ہے کوئی پیچھا کر رہا ہے، نیند میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی وار کر رہا ہے، تو یہ جو ہے ڈر الگ طریقے کا ہے، اور بے وجہ ڈر جو ہے وہ ایک الگ طریقے کا ہے۔ جنات سے جو ڈر ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے، کیا ریزن اس کا ہوتا ہے، یہ خوف کے ریزن کیا ہے، یعنی جن سے انسان کو کیوں ڈر ہو، یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یو ہیو ٹو اوور کم دیٹ، آپ کو وہ ڈر سے باہر نکلنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ ایک ایسی ہم سے کم تر مخلوق ہے، وہ ان سے ڈرنے میں کوئی لاجک ہی نہیں ہے، کوئی جو ہے اس کے اندر سینس ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے سے کم تر ایک مخلوق سے جو ہے ڈر رہے ہیں۔ سب سے پہلے توحید کا علم ہونا، توحید کا علم نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے انسان کیا کرتا ہے، جنات سے ڈرتا ہے۔ علم کی کمی سے جہالت اتنی عام ہوتی ہے کہ بیکار کے خرافات بڑھ جاتے ہیں، شیطان پھیلتے ہیں، اور یہ جو پاکھنڈی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا جال پھیلاتے ہیں، اور شیاطین جو ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں جنات سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو ان سے ڈراتے ہیں وہ لوگوں کے انفلوئنس میں آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 1 یہ یاد رکھیے، جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اس کی ایک دلیل میں آپ کو دیتی ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ جب سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کنسٹرکٹ کروا رہے تھے جنات سے، تو سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور جنات کو پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ لوگ کیا کرتے رہے، کنسٹرکشن جاری رکھے وہ لوگ، تب تک کہ آپ کی لکڑی جو تھی اس کو دیمک کھا گئی اور آپ گر پڑے۔ تو اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا تو وہ لوگ کو تو امیڈیٹلی پتہ چل جاتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوگا۔ تو جنات کو یاد رکھیے کہ غیب کا علم ہرگز 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 نہیں ہوتا ہے،
اور پھر یہ ایک اور بات آپ یاد رکھیے، جنات کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں وہ نقصان پہنچاتے کسی ایک کو مگر اللہ کی اذن سے۔ تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی نقصان ہم کو پہنچتا ہے جن سے بھی، تو نمبر 1 وہ ٹیمپرری ہوتا ہے، بہت ہی، جیسے پرک کرو، ایک چھوٹا سی کوئی چیز آپ کو چبھائے تو اتنا جو ہے ہلکا سا وہ تکلیف ہم کو پہنچا سکتے ہیں۔ اور نمبر 2 یہ یاد رکھیے کہ وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ نے اگر ہمارے قدر میں رکھا ہوگا، اگر اللہ نے اس چیز کو الاؤ کیا ہوگا تب بھی ہوگا، اگر اللہ کا اذن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو الاؤ نہیں کیا تو پھر وہ نہیں ہوگا۔ تو پھر جنات سے ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جنات سے ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جھوٹے واقعات عام ہونا، جھوٹے واقعات آپ دیکھیے کہ یوزلی ہوتا یہ ہے کہ قصے، کہانیاں، کتابیں، ناولز، موویز، فلمز، ٹی وی پروگرام، یہ سارے چیزوں میں جو ہے نا جنات کو کیا کیا گیا ہے، کبھی جو ہے وہ اڑتے ہیں، کبھی دروازوں سے گھس جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ بند دروازے سے جنات نہیں گھس سکتے، نہیں انٹر ہو سکتے، لیکن وہ ساری موویز وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ایسا تھا کہ وہ پتہ نہیں یہاں سے آ گیا، وہاں سے آ گیا، اندر سے گھس گیا۔ we should know the limitations of جنات، یا we should know the limitations of شیاطین، لیکن یہ سارے جھوٹے واقعات دیکھنے کے بعد ہمارے ذہن میں ایک ایسی چیز طاری ہو جاتی ہے کہ جن یہ کر سکتا ہے، جن وہ کر سکتا ہے، جن ایسا کر سکتا ہے، جن یہاں سے بھی آ سکتا ہے، جن وہاں سے بھی آ سکتا ہے۔ یہ جھوٹے واقعات کو جو ہے کے اوپر ہمیں یقین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جادوگروں کا ڈر پھیلانا، یعنی جادوگر جو ہوتے ہیں وہ ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے ان واقعات کو عام کرنے، لوگوں کو جنات سے ڈرانے، تاکہ ہم ان کی دکان پر جائے، ان کا بزنس چلے، ان کی جو ہے ان کا نام ہو، ان کا جو ہے لوگوں کے اوپر یہ ہو کہ سب لوگ ان کے پاس جائے۔ تو یہ جادوگروں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے ڈر کو پھیلانے، تو ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے، اور جو قرآن اور احادیث میں ہم کو بتایا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے، اس کے اوپر یقین اور اس کے اوپر توکل کرنا ہے۔ پھر اذکار اور حفاظت میں نہ رہنے کی وجہ سے شکار لوگ، یعنی اذکار اور پروٹیکشن میں نہ رہنے کی وجہ سے آس پاس کے ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو جنات کی وجہ سے اور شیاطین کی وجہ سے نقصانات کے جو شکار ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ جو شکار ہوتے ہیں لوگ، وہ پروٹیکشن میں نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے کوئی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم جو ہے پروٹیکشن میں اللہ تعالیٰ کے ویسے بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی پروٹیکشن کے جو مینز ہے، میتھڈز ہے، وہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو کوئی جو ہے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جن جو ہے ایسا تھک جائیں گے، جیسے کل ہم نے لیا تھا، کیسے تھک جائیں گے؟ جیسے سفر سے تھکا ہوا اونٹ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس اتنے ٹولز ہیں، اتنے ویپنز ہیں، اتنے انسٹرومنٹس ہیں جس سے ہم جو شیاطین کو تھکا سکتے ہیں، تو ہم کیوں ڈرے ان سے؟ گاٹ اٹ؟ تو اب اس خوف کا علاج کیا ہے؟ نمبر 1 توحید کا علم، جیسے میں ابھی آپ کو بتائی سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی اللہ کے اذن کے بغیر جو ہے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے سوائے کسی سے ڈرنا نہیں ہے، کسی سے خوف کھانا نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی اللہ کے سوائے تعظیم کے اور عزت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوائے کوئی حاکم نہیں ہے، اللہ کے سوائے کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہے۔ اللہ ایک اکیلے معبود برحق ہے، اللہ کی ایک اکیلی بندگی کرنا ہے، خوف اور خشیت بھی صرف اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے۔ ایک اللہ جو ہے کریٹر ہے، باقی سب اس کی کریشنز ہے، اور ہمیں اللہ کی کریشن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہمیں اللہ تعالیٰ کی کریشن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے سورہ یونس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورہ یونس آیت نمبر 49 ہے یہ, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. کہہ دیجئے کون مالک ہو سکتا ہے واسطے نفس کے, کس کے نقصان پہنچانے کے اور جو ہے فائدہ پہنچانے کے, مگر جو چاہے اللہ تعالیٰ. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے تو کوئی فائدہ یا کوئی نقصان کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہونا ضروری ہے. اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. کہہ دیجئے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوائے جو نہیں مالک ہے تمہارے لیے کسی نقصان کے اور نہ کسی نفع کے. عبادت کرنا یعنی بندے بن جانا, غلامی کرنا. کیا تم کسی اور کی غلامی کرتے ہو اللہ کے سوائے جو کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے؟ یعنی کوئی ہمیں کوئی نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہی نہیں ہے اللہ کے سوائے. نفع اور نقصان کا مالک اللہ کے سوائے کوئی بھی نہیں ہے. اسی طرح سورہ رعد آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, پھر سورہ رعد آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, أَفَأَتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. کیا تم بناتے ہو اللہ کے سوائے کوئی دوست جو نہیں مالک ہو سکتے ہیں اپنے لیے, انفسہم اپنے نفس کے لیے کوئی نفع اور نقصان کے, یعنی جو کوئی اپنے نفس کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے وہ تمہیں کیا نفع اور نقصان پہنچائے گا. یعنی ہم جس چیزوں سے ڈرتے ہیں, جیسے جنات سے ہم ڈرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ جنات سے خوف کی بات آئی ہے, تو جنات سے اگر ڈرتے ہیں تو جن خود اپنے نفع, اپنے آپ کو کوئی فائدہ یا اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کے بھی جو ہے مالک نہیں ہے, کیونکہ دے آلسو وہ خود بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے جکڑ میں ہے, اللہ تعالیٰ کے پکڑ میں ہے, اللہ تعالیٰ کی کریشنز ہے وہ. تو پھر ہمیں ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح سورہ فتح آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کہہ دیجئے کون مالک ہو سکتا ہے تمہارے لیے اللہ کے سوائے کچھ بھی اگر ارادہ کرے تمہارے ساتھ کسی نقصان کا یا ارادہ کرے تمہارے ساتھ کسی نفع کا. یعنی اگر تمہارے ساتھ کسی نفع کا یا نقصان کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے سوائے کون مالک ہو سکتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ پہ کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی سے خوف کھانا نہیں چاہیے, کیونکہ اللہ کے سوائے کوئی مالک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی بھی تعظیم کے اور ڈرنے کا جو ہے حق نہیں رکھتا ہے. تو ساری چیزوں کا اللہ کے سوائے ڈر ہمیں نکال دینا چاہیے. پھر نمبر 2, شیطان کی چال کو سمجھنا چاہیے. جیسے ہم کل بھی لیے تھے سورہ نساء آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان کید الشیطان کان ضعیفا, بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے. یعنی اتنی کمزور ہے کہ وہ ٹیمپرری ہے, ٹائم بینگ ہے. جیسے میں ابھی آپ کو بتایا ایک ٹرک کرنے جیسا ہے. تو ہمیں اس کی چال میں جو ہے بالکل نہیں پھنسنا ہے, ہمیں جو ہے اس کی چال سے بالکل نہیں ڈرنا ہے. بخاری کی حدیث ہے, ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سچا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور پریشان کن خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو جو شخص ناپسندیدہ چیز اپنے خواب میں دیکھے اور تو کیا کرے, اپنے بائیں جانب 3 دفعہ تھوکے اور شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے, بے شک یہ اس کو نقصان نہیں دے گا. یعنی شیطان کی چال آپ دیکھیے اس حدیث سے 1-2-3 چیزیں ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ اتنی چھوٹی سی ہے, اتنی ٹیمپرری سی ہے کہ فوری ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولتے ہیں, لیفٹ سائڈ 3 دفعہ جو ہے تھوک دیتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو پھر اب یہاں پر ایک اور چیز کیا ہے, کل ڈراؤنی خواب کے بارے میں لوگ پوچھ رہے تھے. تو اگر کوئی ڈراؤنی خواب دیکھے, کچھ بھی ان پلیزنگ چیز دیکھے, تو اٹ کوڈ بی فرام شیطان. تو فوری آپ کیا کریے, جیسے ہی آنکھ کھلے لیفٹ سائڈ 3 دفعہ تھوک دیجیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیجیے, خلاص شیطان جو ہے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اس حدیث سے کلیئر ہے. تو پھر آپ دیکھیے کہ شیطان کی چال کتنی کمزور ہے. جسٹ آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور 3 دفعہ اس کے اوپر تھوک دینا ہے.
اور امام طبری رحم اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ 3 بار تھوکنا شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے ہے. یہ کیا ہے؟ 3 بار تھوکنا شیطان کو کیا ہے؟ ذلیل کرنے کے لیے. جیسے گندگی کو دیکھ کر انسان تھوکتا ہے تو شیطان بھی کیا ہے؟ ایک ایسی گندی چیز ہے کہ جو ہے اس کے اوپر ہم تھوکتے ہیں. اور پھر لیفٹ سائڈ اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ برائی ہر بری چیز لیفٹ سائڈ ہی ہوتی ہے، تو شیطان ہو سکتا ہے کہ لیفٹ سائڈ سے آتا ہے. ایک اور جو ہے ترمذی کی وہ ہے، ترمذی کہتے ہیں کہ تھوک شیطان کے چہرے پر جیسے ہی پہنچتا ہے اسے زخمی کر دیتا ہے. یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے، امام ترمذی کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم تھوکتے ہیں تو جیسے ہی شیطان کے اوپر وہ تھوک پہنچتا ہے تو شیطان کو زخمی کر دیتا ہے. طاؤس کے ساتھ تھوکنے پر شیطان کے وسوسے کو پھیر دیتا ہے اور اس کے چہرے پر آگ کی طرح پڑتا ہے، جس سے وہ جل کر زخمی ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیے شیطان کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے جب تھوکتے ہیں تو اس کے اوپر آگ کی طرح وہ اثر کرتا ہے. تو ویسے شیطان سے ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر شیطان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے سے بھی دور بھاگتا تھا اور ان کے سامنا کرنے سے بھی ڈرتا تھا. جہاں سے ان کا گزر ہوتا تھا اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ لے لیتا تھا. تو آپ دیکھیے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیطان ڈرتا تھا، تو اگر ہم اپنا ایمان، ہم اپنا توکل اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا اسٹرانگ کر لیں گے تو شیطان ہم سے بھی ڈر سکتا ہے. تو کوئی اس میں جو ہے وہ نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انسانوں میں سے ایک آدمی نکلا تو کسی جن سے ان کی ملاقات ہو گئی. جن نے کہا آپ مجھ سے کشتی لڑیں گے؟ انہوں نے اس سے کشتی میں پچھاڑ دیا اور کہا کہ میں تمہیں کمزور دیکھ رہا ہوں، لگتا ہے تمہارے ہاتھ کتے کے ہیں، کیونکہ تم جنات ایسے ہی ہوتے ہو یا تم جنوں کے درمیان رہنے والے ہو؟ تو جن نے کہا کیا آپ آیت الکرسی پڑھتے ہو؟ وہ شخص نے کہا ہاں. تو جن نے کہا جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے گھر سے شیطان گدھے کی طرح گوز مارتا ہوا نکل بھاگتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا وہ انسان عمر تھے؟ انہوں نے جواب دیا عمر کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے. یعنی اس واقعے میں بھی دیکھیے آپ کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیطان کے ساتھ اتنا وہ ہے کہ اتنا کمزور ہے شیطان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ انہوں نے اس کو پچھاڑ دیا. اٹ مینس کہ جس کا ایمان اور توکل اسٹرانگ ہوتا ہے، اگر فزیکل کشتی میں بھی جن کے سامنے آ جائے تو اس کو بھی ہم پچھاڑ سکتے ہیں، کوئی مشکل کی بات نہیں. اور پھر یہاں پر کیا ہے، آیت الکرسی جہاں پڑھی جاتی ہے گدھے کی طرح جو ہے آوازیں نکالتے ہوئے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے مجھے بولیے؟ تو جو آیت الکرسی پڑھنے پر گدھے کی طرح دہاڑے مارتے ہیں، اس جن سے، اس شیطان سے ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. پھر کہانیوں قصوں میں جو ہم جن کی ڈراؤنی باتیں یا یہ ساری چیزیں یا ہمیشہ اس کی ایک صورت ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی کہ اس کی صورت اتنی گندی ہے اینڈ آل، اس کے ناخن اتنے بڑے ہیں، اس کے بال اتنے بڑے ہیں اینڈ فلا 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 چیزیں، تو یہ کہانیاں قصے ہمیں سننا چاہیے ہی نہیں. کیونکہ جس طرح ان کہانیوں اور قصوں میں جنات کو بیان کیا گیا ہے، ناٹ نیسیسریلی کہ وہ ویسے ہی ہو. کچھ چیزیں سملر ہو سکتی ہے لیکن 100% جس طرح کہانیوں میں، قصوں میں، ٹی وی پر، موویز میں جس طرح بیان کیا جاتا ہے اس طرح جنات نہیں ہوتے ہیں. کچھ جن جو ہے کیا ہوتے ہیں؟ ایمان والے بھی ہوتے ہیں. جس طرح کل ہم نے سورۃ الجن آیت نمبر 1 اور 2 میں پڑھا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہہ دیجئے وحی کی گئی میری طرف کہ بے شک وہ سنتے ہیں ایک گروہ ان میں سے، کس میں سے؟ جنوں میں سے. فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، تو انہوں نے کیا کہا؟ بے شک ہم نے سنا قرآن جو عجیب ہے. ان کو عجیب لگی یہ بات، ایک الگ سی اسٹرینج بات لگی ان کو، وہ ان لوگوں نے سنا. تو اب آپ دیکھیے کہ جنات ایمان بھی لے کر آتے ہیں. کل ہم نے سورۃ الجن کی آیات لی تھی. تو ناٹ نیسیسریلی کہ ہر جن برا ہو، ہر جن بدصورت ہو، ہر جن کے لمبے لمبے ناخن، لمبے لمبے بال. ہاں شیاطین جو ہے وہ بدصورت ہوتے ہیں، کل ہم نے لیا، لیکن اچھے جنات بھی ہوتے ہیں. تو میں بھی اچھے جنات آس پاس ہے.
جیسے کل میں نے آپ کو بتایا کہ دروس ہوتے ہیں مساجد وغیرہ میں، تو جنات انسان کے ساتھ پیچھے ہوتے ہیں، وہاں ان کی محفلوں میں ہوتے ہیں، جو ہے اچھی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں، جو قرآن سننے کے لیے آتے ہیں. ہماری بھی محفلوں میں ہو سکتا ہے جب ہم قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن سیکھ رہے ہو، کچھ دروس ہو رہے ہو، کچھ بیان ہو رہا ہے، تو ہمارے ساتھ جنات ہو، لیکن ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے جنات کو جاتے قرآن سکھاتے، وہ ایمان بھی لے کر آتے، تو جو ہے ہمیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو ایکسپرٹ راقی ہوتے ہیں، جو جن اوپر آنے کے بعد جب بات کرتا ہے تو وہ رقیہ کرنے والے جو ایکسپرٹ راقی ہوتے ہیں وہ پہلے جن کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. تو بیسیکلی اگر جن سے انٹریکشن ہو تو پھر ہم ان کو دین کی طرف بلا سکتے ہیں، ان کو جو ہے اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، ہم ان کو قرآن بتا سکتے ہیں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک وہ لیول تک آپ جو ہے ہم لوگ جائیں گے. لیکن بٹ اسٹل میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر جن برا ہو. تو ایسے جھوٹے قصوں سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محتاط رہنا چاہیے. اور اچھے جنات بھی ہوتے ہیں، ایمان والے جنات بھی ہوتے ہیں. پھر جن ایک ایسی مخلوق ہے جو انسان سے کمتر ہے. انسان از مور آنرڈ. بھلے ہی جن کتنا بھی جو ہے متقی کیوں نہ ہو، کچھ بھی کیوں نہ ہو، بٹ انسان از مور آنرڈ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ اسراء آیت نمبر 70 میں خود فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کی بات ہے، میں نہیں بول رہا ہوں. ہر کوئی تو بولے گا میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، میں بہت آنرڈ ہوں، میں جو ہے بہتر مخلوق ہوں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں سورہ اسراء آیت نمبر 70 میں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اور بے شک اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے. اللہ تعالیٰ نے کرمنا، اللہ نے کیا، ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا بنی آدم کو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیا ہے. تو تمام مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو شرف عطا کیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے آدم علیہ السلام سے جس طرح ہم نے کل لی تھی کہ ابلیس کی دشمنی انسان سے ہے کیوں؟ کہ انا خیر من، میں جو ہے انسان سے بہتر ہوں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کی تعظیم میں سجدہ کرنے کے لیے ابلیس کو کہا. He was not ready to accept کہ انسان یا آدم علیہ السلام جو ہے اس سے بہتر مخلوق. دشمنی وہیں سے چلی آ رہی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کل ہم لوگ دیکھے تھے کہ وادیوں میں جب انسان جاتے ہیں تو جنات کی پناہ مانگتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ جنات خوش ہوتے ہیں. کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کیونکہ کوئی انفیریئر چیز کو جو ہے اگر اتنی عزت اور عظمت اور شرف دیا جائے جس کے وہ لائق نہیں ہے تو وہ بہت پھولے نہیں سماتا. تو اسی طرح جو ہے جنات کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک انفیریئر مخلوق ہے. تو جب ان سے مدد طلب کی جاتی ہے، جب ان سے پناہ جو ہے طلب کی جاتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں. بیکاز دے گیٹ واٹ دے ڈونٹ ڈیزرو. They want to prove کہ وہ بہتر ہے. They want us to surrender. وہ چاہتے ہیں کہ انسان کیا کرے؟ اس کے سامنے جھک جائے. اس لیے جب انسان ان سے یا ان کے سرداروں سے مدد مانگتے ہیں، ان کی قسم کھاتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں. لیکن یہ اگر انسان توحید پر قائم رہے تو پھر جو ہے ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جنات سے مدد مانگنا کفر میں مبتلا ہو جانا ہے. انسان جو ہے نہ کہ صرف کفر میں مبتلا ہوتا ہے، انسان جو ہے اپنے سے کمتر مخلوق کے سامنے جھک کر اپنا اور اپنے مقام سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس سے گر جاتا ہے. تو ایسے گرے ہوئے انسان سے مومن اور متقی رہنا کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے صحیح بات ہے. تو جنوں سے ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري،
قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.